بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے نئے سن ہجری کے موقع پر عرب اور اسلامی ممالک کے لیڈروں کے ساتھ مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے افغانستان کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش اور جمہوریہ آسٹریا کے سفراء نے الگ الگ ملاقات کی، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 295 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 303 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے بات تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نئے سن ہجری کے موقع پر عرب اور اسلامی ممالک کے لیڈروں کے ساتھ مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے عرب اور اسلامی ملکوں کے کراؤن پرنسز اور نائب صدور کے ساتھ مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا، جبکہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عرب اور اسلامی ملکوں کے وزرائے اعظم کے ساتھ نئے سن ہجری کی مناسبت سے مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے افغانستان کے صدر ڈاکٹر محمد اشرف غنی کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے افغانستان کے صدر کے نام مبارکباد کے تار روانہ کیے ہیں۔ واضح ہے کہ افغانستان کے اندر سیکیورٹی، استحکام، خوشحالی اور امن بحال کرنے کے سلسلے میں ریاست قطر ایک اہم اور نمایاں رول ادا کر رہی ہے۔ اس ضمن میں پولیٹیکل فورسز اور عالمی تنظیموں نے ریاست قطر کے رول کی بھرپور تعریف کی ہے اور افغانستان کے اندر امن، مذاکرات اور مصالحتی کوششوں میں قطر کی بھرپور شرکت کو سراہا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح دیوان امیری میں عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے سفیر اشود احمد اور جمہوریہ آسٹریا کے سفیر ڈاکٹر ولی کیمپل نے الگ الگ ملاقات کی۔ یہ دونوں سفراء قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے دونوں سفراء کو قطر اور ان کے ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے معاملے میں ان کی کوششوں اور خدمات کے اعتراف میں انہیں الوجبہ اعزاز سے نوازا۔ صاحب اسم امیر نے ان کی مستقبل کی سفارتی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ جواب میں دونوں سفیروں نے قطر میں قیام کے دوران مختلف سرکاری اداروں کی جانب سے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے صاحب سمو امیر اور سرکاری اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے انہیں اپنے سفارتی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھانے میں مدد ملی۔ بعد میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے سفیر اشود احمد اور جمہوریہ آسٹریا کے سفیر ڈاکٹر ولی کیمپل نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے دونوں سفراء کو ان کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور قطر کے بنگلہ دیش اور آسٹریا کے ساتھ تعلقات میں مزید فروغ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے بدر البوسیدی کو سلطنت عمان کا وزیر خارجہ مقرر کیے جانے پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے پیغام میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے عمان کے نئے وزیر خارجہ سے ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور توقع ظاہر کی کہ دونوں برادر ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے سلطنت عمان کے سابق وزیر خارجہ یوسف بن علاوی کو بھی ایک پیغام روانہ کیا ہے، جس میں ان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کا تسلسل جاری رہے گا اور انہیں خلیج اور اس خطے کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔
قطر کی وزارت انتظامی ترقی، محنت اور سماجی امور نے نیشنل ایمپلائمنٹ پلیٹ فارم کاوادر لانچ کیا ہے، جس کے ذریعے قطر کے اندر تمام سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز میں اویلیبل ملازمتوں کی تشہیر کی جائے گی۔ اس پلیٹ فارم کا مقصد شہریوں کو ان کی کوالیفیکیشنز کے مطابق ملازمتیں مہیا کرنا ہے۔ چنانچہ ملازمتوں کے حصول کے خواہش مند لوگ پیر 24 اگست سے اپنے نام رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ سر دست مختلف نوعیت کی 4800 جابز ستمبر کے مہینے سے آفر کی جائیں گی۔ اس ضمن میں وزیر انتظامی ترقی، محنت اور سماجی امور یوسف محمد العثمان فخرو نے سرکاری اور نجی شعبوں میں ملازمتوں کے معاملے میں مسلسل سپورٹ کے لیے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز الثانی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں 60% ملازمتیں قطری شہریوں کو دیے جانے کی منظوری کے لیے بھی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔ غزہ کی اثر نو تعمیر کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کے چیئرمین سفیر محمد الحمادی نے کہا ہے کہ ریاست قطر غزہ کے علاقے میں انسانی بحران پر قابو پانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست قطر نے برادر فلسطینی عوام کی ہمیشہ مدد کی ہے اور وہ ہر سطح پر یہ سپورٹ جاری رکھے گی تاکہ ان کی مشکلات کو دور کیا جا سکے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 295 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 303 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ دریں اثنا عالمی سطح پر کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 22 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ان میں سے 14 ملین لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ انتقال کر جانے والے مریضوں کی تعداد 7,80,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ کووڈ ویکسین کے حصول کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ کلینکل ٹرائلز کے بعد اس ویکسین کی سپلائی شروع ہو جائے گی۔ وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کا کہنا ہے کہ 25 ملین آسٹریلوی باشندوں کے لیے اس ویکسین کا استعمال ضروری قرار دیا جائے گا۔ ایران میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہو گئی ہے اور یہ مشرق وسطی کا پہلا ملک ہے جہاں اموات کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ سامعین، دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں اذان عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی فضائیہ کے جنگی ہوائی جہازوں نے غزہ کی پٹی کے علاقے پر کل 8ویں رات بھی مسلسل بمباری جاری رکھی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائی فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل کے جنوبی علاقے پر راکٹ داغے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے ممبر ملکوں کے 27 سربراہان بیلاروس میں کرائے گئے الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ امریکہ میں سابق نائب صدر جو بائیڈن کو ڈیموکریٹک پارٹی نے اس سال نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشنز کے لیے باقاعدہ طور پر اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ اب 3 نومبر کو ہونے والے الیکشنز میں ان کا مقابلہ موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوگا، جو ریپبلکن پارٹی کی جانب سے دوسری مدت کے لیے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے جو بائیڈن نے کیلیفورنیا سے منتخب سینیٹر کاملا ہیرس کو نائب صدر کا امیدوار بنانے کا اعلان کیا تھا۔ خبر ملی ہے کہ فوج نے مالی کے صدر ابراہیم بوبکر کیتا کی حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے اور اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کے اندر امن و امان قائم کر کے بہت جلد عام انتخابات کرائے گی۔ اور آج صبح جزیرہ سماٹرا کے جنوبی علاقے اور انڈونیشیا میں 6.8 ریکٹر پیمانے پر زلزلہ آنے کی خبر ملی ہے۔ زلزلے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی فوری طور پر کوئی رپورٹ نہیں ملی اور نہ ہی اس سے سونامی آنے کے بارے میں کوئی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے نئے سن ہجری کے موقع پر عرب اور اسلامی ممالک کے لیڈروں کے ساتھ مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے افغانستان کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش اور جمہوریہ آسٹریا کے سفراء نے الگ الگ ملاقات کی۔
اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 295 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 303 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے